अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के सियासी तलिस्म कदे में अब एक ये जो पीटीआई जाती हुई हुकूमत है, अब ये आखिरी जो इनके नारे हैं, यूं कि ये सिसकियाँ और ये चीख रहे हैं और परेशानियाँ, वो जो इनकी ललकारें हैं रोते हुए, वो ये हैं कि जी सदारती निज़ाम पाकिस्तान की मुश्किलों का हल है। और मसखरे आपने दरबारी देख ली हैं, हसन निसार जैसे, जो कह रहे हैं कि गोली मार दो जो जमहूरियत का नाम लेता है, ऐसे लोगों को फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दो जो जमहूरियत का नाम लेता है, और इस मुल्क को, एक पाकिस्तान को अमरीत की जरूरत है। अच्छा, अब यही वो यानी वो मेंढक दानश्वर और कुएं के दानश्वर रिटायर्ड, ये जो सरकारी अफसर जो हमारी जान ना रिटायरमेंट में के बाद भी नहीं छोड़ते, मरने तक हमारी जान नहीं छोड़ते। और फिर ये इस तरह के लोग जो है ना, बेसिकली चूंकि जब रास्ता कोई ना छोड़े कि इनकी मौत ही होगी फिर हल, तो जान छूटेगी, जैसे ज़ियाउल हक ने किया था, तो फिर मौत आ गई उसको। इसी तरह से ये बाकी जितने लोग हैं ना, ये पूरी लॉट, ये जो फिर कह रही है सदारती निज़ाम और खूनी मार्शल्लाह और 10,000 लोगों को मार दो और 5,000 लोगों को मार दो और उसके बाद फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े कर दो और तबाही कर दो और उसके बाद रेफरेंडम और सदारती निज़ाम, खूनी मार्शल्लाह, ये जितने लोग ये बातें कर रहे हैं ना, इस तरह के लोगों को जब तक चौराहों पे टांगा नहीं जाता, इस तरह के लोगों को जब तक फायरिंग स्क्वाड के सामने नहीं खड़ा किया जाता, हमारा रास्ते का हल नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर हम भी वही बात करें जो ये कर रहे हैं, तो फिर हम में इनमें क्या फर्क है। लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि इनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दें, इनको रास्तों में मार दें, इनकी हड्डियां तोड़ दें, इनके साथ उस तरह का इंसाफ कर दें। ऑर्डर तोड़ने की बात कोई, यानी पढ़ा लिखा, मामूली सा पढ़ा लिखा भी बंदा है, कोई इस तरह की बात नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो बात करनी चाहिए वो ये है, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी। जब तक इनको आइन के तहत, इन लोगों को आर्टिकल 6 के यानी तहत आइन की जब हुक्मरानी आ जाएगी ना, तो आर्टिकल 6 के यानी उसकी रोशनी में ये जितनी गुफ्तगू हो रही है और उसके हमायती और जितने लोगों ने ये जमहूरी प्रोसेस को पामाल किया है और अपने हल्फ की को तोड़ा है, इनकी सजा मौत है, पहले से आइन में दर्ज है। तो हम तो आइन की हुक्मरानी की बात करेंगे ना, कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे ना। हम क्यों इस तरह की बात करें कि किसी को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दो, 10,000 बंदे मार दो, 5,000 बंदे, हम क्यों इस तरह की बात करें। ये तो लॉलेसनेस की बात है, ये तो सिविल वॉर की बात है। ये एक जुनूनी शख्स करता है, पागल शख्स करता है। एक यानी आज के जमाने में जो आदमी हलाकू खान और चंगेज खान की जहनियत लेके बैठा हुआ है, ये उस तरह की बातें करता है। ये बातें करने वाले लोग शैतान हैं। ये बातें करने वाले लोग जमीन पर फसाद करने वाले लोग हैं। ये बातें करने वाले लोग वही लोग हैं जो यानी जिनके बारे में कुरान मजीद में है कि ऐसे लोगों को जो फसाद फैलाते फिरते हैं, जान माल और आबरू पर हमले करते हैं, इन्हें कत्ल करो। और हमारा आइन भी यही है। दुनिया भर के आइन, दुनिया भर के कवानीन में एक आदमी जो मतलब है एक आइन के खिलाफ साजिश करता है, हुकूमत के खिलाफ साजिश करता है, किसी की भी हुकूमत हो, अवाम ने जब मुंतखब कर लिया, उसके खिलाफ साजिश करता है, या अवाम के दिए हुए मैंडेट को इधर उधर करता है, जिसका उसके पास मैंडेट नहीं है, ये काम उसको कौम ने नहीं दिया, उसके बावजूद वो इलेक्शन के नतायज को धांधली करके उसको रद्दोबदल करता है। इन तमाम ये संगीन जराइम है पाकिस्तान के आइन के तहत, ये सब के सब संगीन जराइम है और इन संगीन जराइम की सजा दर्ज है। तो हम तो यही कहेंगे ना कि आइन और कानून की हुक्मरानी हो और इन तमाम लोगों के ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो। और इनके एविडेंस तो बिखरे पड़े हैं, वीडियोस की शक्ल में एविडेंस है, इनकी राइटिंग्स में एविडेंस है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट इनके एविडेंस हैं, गवाही सारा जमाना यानी गवाह है। जो उर्दू जबान समझता है, इनको देखा है, वो गवाह है सारे के सारे इन लोगों की जो तबलीग करते रहे हैं ये लोग। तो जब इन लोगों पर मुकदमे बने और जिस तरह से इलेक्शन में जिस शख्स ने आला तरीन सतह पे जिस शख्स ने मदाखलत की है, उनको जब आइन के आर्टिकल 6 के तहत अब तक फांसियां देंगे, ट्रायल चलेंगे, फांसियां होंगी, इनकी जदादें जब्त होंगी, तो मुझे बताएं किसी की जरूरत होगी या इस तरह की बात करें। लिहाजा हम वो बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे कि इनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करो, इनको जिंदा जला दो, 6,000 बंदा मार दो, 5,000 बंदा मार दो। लेकिन ऐसा आदमी जो फसाद की बात करता है, 10,000, 5,000, 6,000 इंसानों की मरने की बात वो ऐसे कर रहा है जैसे कोई यानी मक्खियों की बात इस तरह से नहीं करता, कुत्ते बिल्लों की बात इस तरह से कोई नहीं करता कि 5,000 कुत्ते जाके मार दो, 5,000 जाके बिल्लियां मार दो। ये इंसानों के बारे में कहते हैं और खुल के कहते हैं और टेलीविजन पर कहते हैं और उसी जगह रहते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई ने कुछ नहीं कहता। तो हम जिस तरीके यानी अब हमारा बुनियादी तौर पे मसला तीसरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक का है और मतलब यूरोप में भी था, हमारा भी है, यानी जितनी हम सेंसिटिव है ना मजहब के बारे में कि तौहीन मजहब हो गई,
خدا نہ خواستہ کو توہین رسالت ہو گئی, الزام ہی لگا ہے جھوٹا تو بندے کو جلا کے سڑک پہ خاک کر دیا. اچھا بھارت میں بھی ایک توہین وہ الزام ہی لگا کہ بحث ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کو, انسانوں کو مار دیا. یعنی جتنی ہم توجہ اور حساسیت مذہب کو دیتے ہیں, اس سے آدھی توجہ بھی اگر انسانوں کو دے دیں, اپنے ملک کے قانون کو دے دیں, اور اسی طرح سے ریئیکٹ کریں کہ اس شخص نے توہین انسانیت کی ہے, اس شخص نے توہین قانون کی ہے, اس شخص نے بلاسفیمی کی ہے اگینسٹ کانسٹیٹیوشن, یہ سرے عام کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو مارو, ریاستی اداروں کو دعوت دے رہا ہے, معاف کیجیے گا. تو جب لوگ توہین مذہب جس طرح سینسٹیو ہیں, اسی طرح سے وہ توہین عوام, توہین قوم, توہین انسان, توہین انسانیت اور توہین تعلیمات رسول, توہین تعلیمات ادیان, یعنی اس طرح جب آپ سوچنے لگیں گے تو اس کے بعد ایسے مسخرے پیدا نہیں ہوں گے شیخ رشید جیسے, ان کی جرت نہیں ہوگی. یہ جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا ریٹائرڈ کہ اپنا خونی ماشاء اللہ, ان کو جب پتا چلے گا نا کہ ان کی بھی ہڈیوں کے کچھ پوسٹ مارٹم جب ہوگا تو پتا چلے گا کہ ان کی بھی ہڈیوں کے 140 ٹوٹے ہو چکے ہیں, ہجوم آیا تھا ایک. اب ظاہر ہے کہ پھر وہی غصہ آتا ہے کہ ہم اس طرح کی وہ نہیں کر سکتے, لیکن ان کے فیئر ٹرائل ہو, ان لوگوں کے آئین کی حکمرانی ہو, اور قانونی طریقے سے ان کو سزائے موت ہو, اور اس کے بعد ان کی جب وہ پھانسی سے وہ اس کے بعد جب ڈیڈ باڈی ان کے رہنے والوں کو, ان کے چاہنے والوں کو, اہل خانہ کو ڈیڈ باڈی دی جائے گی, اور اس کے بعد ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی, تو پھر دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ آ کے اس طرح توہین عوام کرتے ہیں, توہین انسان کرتے ہیں. غضب خدا کا کتنے آرام سے بات کر دیتے ہیں. یعنی بدترین ڈٹائی کی آپ انتہا دیکھیں, بیڑا غرق ہو گیا ہے پاکستان کا. مہنگائی ابھی جو تھپڑ پڑنے شروع ہوئے ہیں ابتدا ہے, آگے 2 مہینے میں دیکھیے. اچھا آخری بات, صدارتی نظام, صدارتی نظام, صدارتی نظام. او عقل کے اندھو, صدارتی نظام کا مطلب ہے, صدارتی نظام ہوتا کیا, کبھی پڑھی ہے پولیٹیکل سائنس؟ صدارتی نظام, امریکہ میں ہے صدارتی نظام, فرانس میں ہے صدارتی نظام. صدارتی نظام لے آئیں, پارلیمانی نظام لے آئیں, اور ٹرانسفر آف پاور تو کرو. ٹرانسفر آف پاور تو کرنا ہی نہیں ہے. ٹرانسفر آف پاور ہوا پرویز مشرف کو, ٹرانسفر آف پاور تھا ہوا ضیاء الحق کو. جب یہ آ کے صدر بنتے ہیں تو یہاں ساری پاور آ جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایوب خان نے کیا کیا, یحییٰ خان نے کیا کیا؟ ایک اور ضیاء الحق چاہیے, ایک اور پرویز مشرف چاہیے. معاف کیجیے گا, اگر اتنی طاقت اس وقت ریاست کی اس میں انتظامیہ میں ہوتی تو آ کے بیٹھا ہوتا. بیٹھا کیا ہوتا, کبھی جاتا ہی نہ کوئی. کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ ایک اور صدارتی نظام, یعنی ایک اور خودی ماشاء اللہ. آپ کو پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک پختون ریاست ابھر رہی ہے پاکستان کے اندر سے, بلوچستان ہاتھوں سے نکلا پڑا ہوا ہے. سندھ میں ایک بے چینی کی انتہا ہے, کراچی والے دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کی جان چھوٹ جائے. اس سے زیادہ کھل کے میں کیا کہوں؟ ایک اور پنجابی ماشاء اللہ, اور اسے کہہ رہے ہیں کہ 8-10 ہزار بندے مار دو. یہ بھیڑ بکری ہیں جن کو تم مار دو گے. ایک اور صدارتی نظام, ایک اور صدارتی نظام, ایک اور صدارتی نظام کا مطلب ہے ایک اور آمریت. صدارتی نظام کا آئین ہمارا صدارتی نظام کا ہے نہیں. آپ کو بہت شوق ہے صدارتی نظام لانے کا, لے آئے پارلیمنٹ میں, آئین کو 2/3 میجورٹی سے کر دیں تبدیل, صدارتی نظام لے آئیں, نواز شریف صدر بن کے آ جائے گا, یا اس کی جگہ جو آدمی بھی ہوگا عوام کا ووٹ لے گا, صدر بن کے آ جائے گا. تو پھر وہ تو یعنی ایک بالکل ہمارے ہاں صدارتی نظام ماشاء اللہ کا نام ہے. تو صدارتی نظام کا مطلب ہے ایک اور ماشاء اللہ, ایک اور پنجابی ماشاء اللہ. تو پھر پختونخوا بچا لیں گے آپ, بلوچستان بچا لیں گے آپ, سندھ کراچی بچا لیں گے, اور اب جو پیچھے رہ گیا پنجاب, وہاں سے جو رد عمل آئے گا, یہ وہی صوبہ ہے نا پنجاب کا 47 کی جتنی, یعنی آج تک 70-75 سال ہو گئے ہیں. اس وقت آبادی کیا تھی؟ قتل و غارت گری جب ہوئی تھی, اس وقت لوگوں کے پاس مارنے کے لیے کیا تھا؟ چاقو, نیزے, تلواریں, آگ لگا دیا کرتے تھے, کرپانے. یہی تھا نا 47 کے جو غدر ہوا, فساد ہوا. آج اگر وہی آپ چاہتے ہیں, اللہ معاف کرے, ریپیٹ کرنا, آپ کو پتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج کی آبادی آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ لوگوں کے پاس کتنا اسلحہ ہے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ کوئی عقل سے کام لیتے ہو؟ اور جب تک اس کو شام بنا کے نہیں چھوڑنا تم لوگوں کو سکون نہیں آئے گا. جب تک اس کو افغانستان نہیں بنا کے چھوڑنا تم لوگوں کو سکون نہیں آئے گا. عجیب پاگل لوگ ہیں. یعنی برباد کرنے کے بعد بھی بجائے اپنی غلطی مانے, کوئی غلطی مرض کو تشخیص کرو گے, مانو گے کہ مرض ہے تو دوا کی طرف جاؤ گے نا. تم تو مرض کو مانتے ہی نہیں ہو, آنکھیں بند ہیں.
کوا سفید ہے، کوا سفید ہے، کوا سفید ہے، کوا سفید ہے، کوا سفید نہیں ہے. یہ آگ سے کھیلنے کی باتیں ہیں اس وقت. اور دوسری بات یہ کہ یہ سوچنا بھی اس وقت پاگل پانا کہ کسی میں طاقت ہے پاکستان میں، کوئی صدارتی نظام لا دے گا یا مارشل لگا دے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے صرف ایک سوچ اور ایک فکر کو ایڈریس کیا ہے کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک حل ہو جائے گا پاکستان کا، پاگل کے یعنی ایسے لوگوں کو، یعنی یہ پاگل لوگ ہیں، بس ان کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہوں. یہ پاگل لوگ ہیں، اور اگر مطلب چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو درست کر لیں، نہیں تو پاگلوں کی طرح زندگی گزاریں. لیکن فساد کی تبلیغ کرنا، اس رویے کو، اس کی حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی. آگے بڑھ کے ان کو روکنا ہوگا اور قانون کو حرکت میں لانا، رول آف لا، اور قانون کو حرکت میں لا کے ایسے لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو لوگ اس طرح کی کھل کے بات کرتے ہیں. اور رہی بات آخری، میں بس ویلا ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. نہ کسی میں ہمت ہے کہ وہ لگائے، نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ لگائے. صدارتی نظام کا مطلب ہے مارشل لا. مارشل لا اس وقت کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت مارشل لا لگا دے. اور اگر وہ مارشل لا لگانے کی حماقت کسی نے کی تو وہ موجودہ پاکستان کا آخری مارشل لا ہوگا، کیونکہ اس بعد یہ پاکستان نہیں رہے گا. پھر اللہ جانے کیا ہوگا، اور کون بچے گا، اور کون رہے گا، اور کون لگائے گا، اور لگانے والوں، مارشل لا لگانے والوں کے ساتھ پتہ نہیں پھر کیا ہوگی. یہ ہوتا ہے ٹوٹل کمپلیٹ سول وار. تو اس طرح کی فکر، اس طرح کی سوچ، وہ بھی اس طرح کے حساس حالات میں، اس طرح کے حالات میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ایک اور ڈیزاسٹر. چلیے بس، اور یہ میں دوبارہ ری ایشور کر رہا ہوں کہ ایسا مطلب ہے مجھے ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اور اگر ایسا ہوگا تو بس پھر خدا حافظ، اللہ رحم کرے. مطلب ایسا کسی میں کون کرے گا یار، کسی میں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ عمران خان، اس میں ہمت ہوتی تو یہ اپنے اس وقت الیکشن کمیشن اس کے خلاف یہ رپورٹیں پبلش کرتا. پہلے ہونے دی اس نے. اسحاق ڈار اب آ رہے ہیں نا ہر ٹیلی ویژن پہ. جب تک اس کا زور تھا اس نے آنے دیا کسی کو. شہباز شریف ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں نا. ہے کسی کی ہمت؟ بڑا گیا تھا شہزاد اکبر، ایسی تیسی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. گرفتار کر سکے؟ کر دیں گے، ہائی کورٹ یا اپنا ان کو بیل ہو جائے گی. وہ یہ تو جا رہے ہیں. ان میں اب کیا ہمت رہ گئی ہے؟ ان کے ہاتھوں میں کیا رہ گیا؟ پرویز خٹک جیسا بندہ اس کی بےزتی کر رہا ہے عمران خان کی، سب کے سامنے، اکیلے میں نہیں. باتیں کر رہے ہیں ایک اور صدارتی نظام، باتیں کر رہے ہیں. پاگل کے بچوں، نہ تو تم یہ کر سکتے ہو، نہ تم میں یہ طاقت ہے. بکواس ضرور کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے آئین کیوں بنانی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.